آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی ٹور کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی دباؤ کے آگے آئی سی سی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ٹرافی ٹور پلان سے نکال دیا گیا۔ ٹرافی ٹور آج سے شروع ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عاقب قریشی کی اس رپورٹ میں۔ چیمپئنز ٹرافی کا وقت قریب، آئی سی سی نے ٹرافی ٹور کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کی ٹرافی 16 نومبر سے 26 جنوری 2025 تک 8 ممالک کا دورہ کرے گی۔ ٹرافی ٹور کا آغاز اسلام آباد سے ہوگا۔ پہلے روز ٹرافی اسلام آباد کی سیر کرے گی، جس کے بعد 17 نومبر کو ٹرافی کو ٹیکسلا اور خانپور کی سیر کروائی جائے گی۔ ٹرافی 18 نومبر کو ایبٹ آباد جبکہ 19 نومبر کو مری پہنچے گی۔ 20 نومبر کو نتیا گلی جائے گی۔ اس کے بعد ٹرافی 22 سے 25 نومبر تک کراچی کی سیر کرے گی۔ افغانستان 26 سے 28 نومبر تک ٹرافی کا میزبان بنے گا۔ پھر 10 سے 13 دسمبر تک بنگلہ دیش لے جایا جائے گا۔ پھر ٹرافی 15 سے 22 دسمبر تک جنوبی افریقہ میں رہے گی، جس کے بعد 25 دسمبر سے 5 جنوری 2025 تک آسٹریلیا جائے گی۔ 6 سے 11 جنوری تک نیوزی لینڈ ٹرافی کا میزبان ہوگا، جس کے بعد 12 سے 14 جنوری تک انگلینڈ کی سیر کروائی جائے گی۔ ایونٹ کی ٹرافی 15 سے 26 جنوری تک بھارت میں رہے گی، جبکہ 27 جنوری سے میگا ایونٹ کا آغاز پاکستان سے ہوگا۔ عاقب قریشی، GNN لاہور۔ 24 نومبر کو احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کیا کام کیا جس پر لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے؟ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی لندن میں گفتگو۔ نواز شریف اور مریم نواز لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ، آج رات پہنچیں گے۔ گفتگو میں مزید بولے، پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی صفر رہی۔ وہ اپنا کوئی ایسا منصوبہ دکھاتے ہیں جس پر فخر کر سکے۔ انہوں نے پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ اور فیض حمید سے مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا صدر بائیڈن کو ایک اور خط 46 ارکان کانگریس نے خط میں پھر پی ٹی آئی کے حق میں بات کی ہے۔ خط میں پاکستان پر بیجا الزامات کا ذکر کیا گیا، الیکشن میں دھاندلی اور بغیر ثبوت الزامات عائد کیے گئے۔ خط میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ لکھا کہ ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں، عدلیہ کی آزادی بھی پامال کی گئی۔ اسلام آباد میں موجود امریکی سفیر اور سفارت خانے پر بھی تنقید کی۔ لکھا، امریکی سفارت خانے کی کوئی تگ و دو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ کانگریس ارکان کی جانب سے صدر بائیڈن کو لکھے گئے خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ خط میں اسلام آباد میں موجود امریکی سفیر اور امریکی سفارت خانے پر بھی بے جا تنقید کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کا رویہ بدلنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ خط در خط نے تحریک انصاف کے اصل حمایتیوں سے متعلق سوالوں کے انبار بھی لگا دیے، جبکہ اس خط میں نہ کشمیر نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا ذکر ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر بات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ہے تو ایسا کوئی خط کبھی کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر کیوں نہ لکھوایا جا سکا۔ خط میں پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کی طوطا کہانی اور بنا ثبوت متفرق الزامات لگائے گئے۔ ماضی میں تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی نے امریکی سفارت خانے کی سرگرمیوں کے خلاف انتہائی سخت بیانیہ بنایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے نامائی کے 4 مقدمات میں ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ اے ٹی سی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی 1 برس تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی، جو پولیس اور پروسیکیوشن کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری جانب اسپیشل سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی GIT کے سربراہ کو طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں عباد الحق کی اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے باور کرایا کہ ریکارڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان مقدمات میں ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق پولیس آفیشلز نے مبینہ مجرمانہ سازش کو سنا، مگر پولیس آفیشلز نے اپنے کسی بھی اعلیٰ افسر کو اس سازش کے بارے میں نہیں بتایا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن 1.5 سال گزر جانے کے باوجود چالان داخل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا جرم ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیقات ضروری ہیں اور اس بات کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج شیخ تنویر احمد نے پرویز الہی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف مشکوک بینک ٹرانزیکشن کے مقدمے پر عدالتی کارروائی کا تحریری حکم جاری کیا۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی GIT کے سربراہ کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مونس الہی کے ریڈ نوٹسز اور بیرون ملک سے گرفتاری کے معاملے کو GIT خود دیکھے۔ عدالت نے پرویز الہی کو بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔
9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اور حساس تنصیبات پر حملے کیے۔ کیا حملے کرنے والے یاسمین راشد، شہریار آفریدی، عثمان ڈار پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس بولے کہ لوٹ مار کرنا، چوری چکاری کرنا پی ٹی آئی کا منشور ہے۔ یہ فوٹیجز کے شواہد مانگ رہے تھے۔ اب فوٹیجز میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کا جلد از جلد فیصلہ کریں تاکہ آئندہ کوئی ایسی مکروہ حرکت نہ کر سکے۔ کے حملوں کے حوالے سے کچھ ایسی ایویڈنس ہے اور ایسے شواہد ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انتشار کے جو لوگ ہیں وہ، بلکہ جو ان کے بانی چیئرمین ہیں، وہ بھی یہی رٹ لگاتے رہے کہ جی ہمارے لوگ نہیں تھے، اور اگر ہمارے لوگ تھے تو یہ ثابت کیا جائے کہ ہمارے لوگ تھے۔ جب تمام تر ایویڈنس آپ کے سامنے آ گئی اور 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی شناخت کی جا سکتی ہے، 9 مئی کے کیسز کو فی الفور ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور نہ صرف ڈیسائیڈ ہونا چاہیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو بار بار کہہ رہے تھے شواہد سامنے لے کے آئیں، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئیں، تو یہ ہم تمام تر سی سی ٹی وی فوٹیج، تمام شواہد قوم کے سامنے لے آئے ہیں۔ تو اب ان کو چاہیے کہ یہ قوم سے نہ صرف معافی مانگے بلکہ جو جوڈیشل کیسز جو ابھی زیر التوا ہیں وہ تمام تر کیسز کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، اور ان ملزمان کو، ان مجرمان کو جنہوں نے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پنجاب کو اسموک سے بچانے کا مشن ہے۔ انتظامیہ کا آپریشن لاہور میں درجنوں ٹرکوں سمیت 370 گاڑیوں کو لاہور داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ لاہور میں انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کی ہڑتال کا عمل بھی جاری ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر درجنوں دکانوں اور ریسٹورینٹس کو سیل کر دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ ادھر لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 570، لودھا میں 767، رحیم یار خان 627، سیالکوٹ میں 571 ریکارڈ کیا گیا۔ بدسور کوششوں کے باوجود اسموک کی صورتحال برقرار ہے۔ گرین لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی بڑی گاڑیوں کا شہر میں داخلہ بند کر دیا۔ 25 ٹرکوں سمیت 370 گاڑیوں کو لاہور داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر درجنوں دکانوں اور ریسٹورینٹس کو سیل کر دیا گیا۔ لاہور میں انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ اسموک سے نجات کے جہاد میں حصہ ڈالیں تو فضائی آلودگی سے نجات ملے گی۔ ادھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 570، جبکہ بھارتی شہر دلی کا کم ہو کر 449 پر آ گیا۔ لاہور کے علاقوں لارنس روڈ، گلبرگ اور ڈیفنس فیز 5 کا انڈیکس اب بھی 900 سے اوپر ہے۔ انرجی وہیکل پالیسی 2025-30 کا مسودہ سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان میں 2030 تک 30%، 2040 تک 90%، جبکہ 2040 تک 100% الیکٹرک وہیکل چلانے کا ہدف ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 20% کوٹا مختص کیا جائے گا۔ مزید جانتے اس رپورٹ میں۔ انرجی وہیکل پالیسی 2025 سے 2030 کا مسودہ سامنے آ گیا۔ دستاویزات کے مطابق پاکستان میں 2030 تک 30%، 2040 تک 90%، جبکہ 2050 تک 100% الیکٹرک وہیکل چلانے کا ہدف ہے۔ بتایا گیا کہ الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 20% کوٹا مختص کیا جائے گا۔ پالیسی کے پہلے 5 سالوں میں 3 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنے والوں کو مراعات دی جائیں گی۔ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو رعایتی نرخ اراضی 50 سال کی لیز پر دی جائے گی۔ پالیسی کے مطابق غیر مقامی پارٹس پر 15%، جبکہ مقامی پارٹس پر کسٹم ڈیوٹی 45% عائد کرنے کی تجویز ہے۔ پالیسی کے مطابق الیکٹرک سکوٹیز، الیکٹرک سائیکل پر پہلے سال 5% کسٹم ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ پالیسی کے دوسرے سال کسٹم ڈیوٹی 10%، تیسرے سال کسٹم ڈیوٹی کی شرح 15% کرنے کی تجویز ہے۔ غیر مقامی پارٹس پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح پہلے سال 5%، دوسرے سال 10% عائد کرنے کی تجویز ہے۔